آ گیا تھا، اور بازاروں کے اور میلوں ٹھیلوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن پاکیزہ صفت نبی ان میلوں کے اندر، بازار وکاس کے اندر بھی جاتے تھے اور وہاں بھی اپنی دعوت پہنچاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے ترغیب بھی دیتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے تاکہ ہر شخص تک دعوت پہنچ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ دعوت ہر وقت پہنچانی چاہیے. ہم جو بات کرتے ہیں ہر وقت سے مراد یہ نہیں 24 گھنٹے، یہ تو نہیں کوئی آدمی کام کر سکتا، اس میں آرام کا وقت بھی ہے، روزی اور معاش کمانے کے لیے بھی وقت ہے، اہل و عیال کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے بھی، عبادات اس کے لیے بھی. لیکن ہر وقت سے مراد یہ ہے کہ موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، کوئی موقع جو آ جائے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، کبکبداری تھی، طبیعت ناساز تھی اور کمبل لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کو کسی نے بتایا یا معلوم ہوا کہ مکے کے باہر بڑا قافلہ آ کر خیمہ زن ہوا ہے. آپ اٹھ کھڑے ہوئے. جب آپ اٹھ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بخار ہے، آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو جواب میں آپ نے فرمایا مزا عہد النوم یا خدیجہ، اے خدیجہ لمبی تان کر سونے کا اور غفلت کی نیند سونے کا وقت بیت گیا. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں، سیرت کی کتابوں میں فرمایا معلوم کہ اس کافے کے اندر جو لوگ یہاں آئے ہیں اور دستیاب ہیں آج، اس بات مجھے کبھی ان سے ملاقات کا موقع نہ ملتا کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں چلے جائیں گے. آج اگر یہ آئے ہوئے ہیں تو میں اپنی بات ان تک پہنچاؤں اور آپ کے اور کافے کے لوگوں کو جا کر خطاب کیا اور ان کو اپنی بات پہنچائی. یہ ہم وفود بناتے ہیں کہ دعوت کے لیے وفود نکلیں، اور وفود میں جب میرا نام آ جائے، آپ کا نام آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج اس مرتبہ تو اس وقت میں تو جانے سے مشکل ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ نے اس قافلے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بخار کے باوجود اصرار کیا کہ میں جاؤں گا، نہیں معلوم پھر ان سے میری ملاقات ہو سکے. اسی طرح سے آپ کی سیرت میں اسی حوالے سے کہ ہر شخص اور ہر وقت ہر شخص تک بات پہنچائی جائے، ہر وقت بات پہنچائی جائے. دونوں باتوں کا جو نقطہ اتصال ہے کہ اس میں ہر وقت کی بات بھی آ جاتی ہے، ہر شخص کی بات بھی آ جاتی ہے. تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قلعوں میں سے کچھ قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی ہجرت کے بعد کے زمانے کی بات ہے. صحابہ کرام دشمن سے بڑھ سے بیکار ہیں. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص بکریاں چراتا ہوا آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے. تو وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا، لٹھ اس کے ہاتھ میں تھی، سیاہ رنگ تھا، حبشی تھا اور لمبا کرتا پہن رکھا تھا. تو اس نے بکریاں چراتے چراتے عصر کے قریب کا وقت ہوا، جب بکریوں کے واپس جانے کا وقت ہوتا ہے. مویشی ریوڑ شام سے پہلے واپس اپنے باڑوں میں چلے جاتے ہیں، غلط صبح چرانے کے لیے چرواہے لے جاتے ہیں، شام سے پہلے واپس لے آتے ہیں. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول. مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ قلعے کا محاصرہ ہے، جنگ جاری ہے. یہ شخص جو آیا یہ کوئی اہم آدمی نہیں ہے، شکل و صورت سے بھی اور بکریوں کے چرواہے ہونے کی حیثیت سے بھی اور جنگ ایمرجنسی کی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطر یہ نہیں کہا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے پھر آنا، یہ نہیں کہا، حقیر نہیں جانا اسے، وقت اس ایمرجنسی کو آڑے نہیں آنے دیا. آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، میری یہ دعوت ہے، سادہ الفاظ میں جس کو سمجھ جائے. اور ایسے آپ نے بات کرنی چاہیے. یہ بھی حکمت ہے کہ جس انداز میں لوگ بات سمجھتے ہیں اس انداز میں آپ بات کریں. آپ دیہاتی معاشرے کے اندر گئے ان پڑھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور وہاں آپ نے فرسیانہ باتیں شروع کر رہی ہیں، حکمت کے خلاف ہے. آپ کسی بہت پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بہت پڑھے لکھے کلاس کے اندر بات کر رہے ہیں اور وہاں کو باتیں شروع کر دی ہیں کہ جو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے. آپ نے وہ جو مزدوروں کے کیمپ میں بات کرنی ہے وہاں شروع کر دی ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں سے کو بھی خطاب کیا اور بالکل ان کے لیول پر خطاب کیا. آپ نے ان مزدوروں کو بھی خطاب کیا اور ان کے لیول پر خطاب کیا. دعوت ایک ہی ہے، پیش کرنے کا انداز ہے. آپ نے اس کے سامنے دعوت اپنی پیش کی اور جب پیش کی تو اس نے کہا کہ کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ میں اس شکل و صورت کے ساتھ اس حیات فضائی میں ہاں کیوں نہیں؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی داعیانہ کردار. میں ذرا ایک جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی صحابی ہوتے تھے اور وہ بازار میں اپنی چیزیں لاتے تھے باہر سے اور بازار میں فروخت کیا کرتے تھے. اور گرمیوں کی ایک دوپہر کو وہ بازار میں اپنی چیزیں فروخت کر رہے تھے، پسینہ ان کا بہہ رہا تھا
پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس کی آنکھوں کے اوپر یوں اپنے ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے ساتھ یوں لگا لیا. اور عموماً یہ لوگ کرتے ہیں, بچے بھی یہ کرتے ہیں, بڑے بھی, کہ وہ آدمی یہ بتائے کہ کون ہے. تو اس نے کہا اس بازار میں مجھے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کون اس حال میں اپنے ساتھ یوں چمٹاتا ہے, آپ اللہ کے رسول ہی تو ہیں, اور کون ہے. اب اس شخص نے بھی جب یہ کہا کہ کیا میں اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں, تو میں کیوں نہیں. اس نے کلمہ پڑھا. اس کے بعد کہا کہ کیا میں جہاد میں شریک ہو سکتا ہوں. کہاں ہوتے ہو. اب بکریوں کا کیا کروں. فرمایا کہ بکریوں کو کنکر مارو, یہ چلی جائیں گی خود ہی. اس نے بکریوں کو ہنکاتے ہوئے کہا بکریوں تو چلی جاؤ, اب میرا تمہارا تعلق ختم ہے, جاؤ مالک باڑے میں چلی جاؤ. اور بکریاں چلی گئی اپنے راستے پر. یہ اپنے سب میں جا کے شامل ہوئے. نام تک معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, لیکن جو جنتی ہے اور جو یقیناً جنتی ہے. ادھر سے ایک پتھر آیا قلعے سے, لگا, زخمی ہوا, گرا, شہید ہو گیا. راوی کیا بیان کرتے ہیں, اسود ارائی, یعنی جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حل بیان کیا ہے, اور جس کو ولی العاصمی نے اپنی کتاب المعجزات محمدیہ اس عنوان کے ساتھ لکھا ہے, اسود الرائی, سیاہ رنگ کا چراغ. نام معلوم نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہ شخص شہید ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بتایا گیا تو آپ اٹھ کر گئے. صحابہ اس دوران میں اس کو اٹھا کر لا رہے ہیں. جب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے, انہوں نے رکھا تو اپنے نظریں پیچھے لے. صحابہ نے آپس میں کہا کہ پتہ نہیں اس شخص کا انجام کیا ہوا. ابھی تو آیا تھا بکریاں چراتا, نہ اس نے کوئی نماز پڑھی, نہ کوئی نہیں پتا کیا, پتہ نہیں کیسا اس کا انجام ہوا. تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ بخدا جب میں یہاں پر آیا اور یہ میں نے اس پر نظر ڈالی تو جنت کی حوریں اس کے پاس آ چکی تھی, اور میں نے اس لیے اپنا رخ کیا کہ وہ پردہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اللہ نے اس کے لیے بھیجی تھی. دعوت صحیح انداز میں پہنچاتا ہے, اور کیا انقلاب ہوا ہے. ایسے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, اور یہ کام ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچا کر جنت کی طرف لایا جائے. اور ہم فرماتے ہیں میں لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے پیچھے کھینچتا ہوں, اور یہ ہے کہ دیوانہ لپکتے ہیں آگ کی طرف, میں ان کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں. چوتھی بات, دعوت حکمت کے ساتھ پیش کی جائے. حالات کو سمجھ کر اس کا ٹھیک تجزیہ لے کر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر کے دعوت پہنچائی جائے. بہت ساری مثالوں میں سے میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, صحابہ کی مجلس تھی. اس نے کہا جناب میں سارے اچھے کام کروں گا, آپ کہتے ہیں سارے فرائض کی پابندی کروں گا, سارے کبائر سے بچوں گا, میرے لیے مشکل ہے کہ ایک جو کام ہے وہ نہیں میں چھوڑ سکتا, وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ جو پابندی آپ لگاتے ہیں کہ غیر محرم سے تعلقات نہ رکھے جائیں, یہ نہیں میں کر سکتا. یہ کھلی کھلی بات ہے جناب کی. ظاہر ہے کسی بھی مجلس کے اندر کوئی نوجوان اس طرح کی بات کرے تو یہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. سخت ناگوار, سخت قابل گرفت بات ہے. صحابہ کرام کو غصہ کیا اس بات کے اوپر, لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں غصہ نہ کرو. آپ نے ٹھنڈے دل کی بات کی, اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تم بتاؤ تمہاری ماں ہے, جی ہے. تمہاری بہن ہے, جی ہے. اچھا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ, کوئی غیر محرم تمہاری ماں کے ساتھ تعلقات قائم کر لے؟ کہ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر لے؟ کہ جی نہیں. تو آپ نے بڑے محبت تک سمجھایا کہ برخوردار عزیز, بالکل دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی خواتین کی طرف کوئی نظر سے دیکھے جسے تم نہیں پسند کرتے. اس نے کہا جی میری سمجھ بات آ گئی ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بالکل اس راستے پر نہیں جاؤں گا. اب اگر ہم حضور کہتے کہ اس کو لے جاؤ, جو وہاں جا کر اس کو 10 جوت لگا دو, یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آپ, سب کام کر دیتے. لیکن دعوت کا راستہ, تزکیہ اور تربیت کا راستہ تو بند ہو جاتا, ضد ایک پیدا ہو جاتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا, اس شخص کی سمجھ میں بات آ بھی گئی, اس میں کے اندر تبدیلی آئی, اور وہ جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے, اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری بات میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ ہمیشہ ہر بات پہنچایا کرتے تھے, موقع حل کے مطابق بات پہنچایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کامیابی حاصل کی, آپ کے ہاتھ 70 جنگی قید آئے, مال غنیمت ملا, 70 کافر قتل ہو گئے. آپ جنگی قیدیوں کے کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے.
روحا کے وہاں پر پہنچے تو آپ کا استقبال کیا